70 کے عشرے میں جب ہمارے ملک میں قادیانی پیپلز پارٹی کی خصوصاً کامیابی کے بعد، الیکشن میں کامیابی کے بعد بہت زیادہ ایگریسو ہو رہے تھے، تو اس وقت میں ملتان میں اسلامی جمعیت طلبہ کا ناظم تھا، اور چونکہ اسلامی جمعیت طلبہ نشتر میڈیکل کالج کی یونین کے الیکشن میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئی تھی، اس لیے وہ ایک تفریحی ٹور پر اپنے کالج کے طالب علموں کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی طرف گئے، اور ان کی جب وہ واپس وہاں سے آئے تو چناب کے ایکسپریس کے ذریعے سے، تو راستے میں اس وقت کے قادیانی مرکز تھا، انہوں نے جو ہی ٹرین رکی تو انہوں نے ان نوجوانوں پر حملہ کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ تم نے یہاں ہمارے خلاف نعرے لگائے تھے اور ایسے اس قسم کی، اور انہوں نے ایسا بے تحاشا پیٹا، 20 نوجوان طالب علم جو ہے زخمی ہو گئے، اور ان میں سے کئی تو بڑے شدید زخمی ہوئے، چند ایک کے نام تو خیر میرے ذہن میں ہیں ابھی بھی، اور اس لیے ظاہر ہے کہ اس سے بڑا شدید غم و غصہ بھی پھیل گیا سارے ملک میں، اور یہاں ملتان میں جو ہی ہمیں اطلاع ملی تو یہاں ہم نے فوراً پروگرام بنایا کہ اس کو ریئیکشن کو قانونی اور آئینی راستے کی طرف موڑنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں یہاں ملک وزیر غازی مرحوم اور شیخ خضر ایاز صاحب مرحوم کے مشورے سے ہم نے فوری طور پر 3 مطالبات جو ہے نا تجویز کیے کہ یہ مطالبات لے کر یہ تحریک ان مطالبات کو منوانے کے لیے شروع کی جائے، بجائے اس کے کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو اور وہ مطالبات یہ تھے کہ قادیانی جو ہیں چونکہ ایک نئے نبوت کے دعوے دار ہیں اور اس کے ماننے والے ہیں، اس لیے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ربوہ جو انہوں نے ایک ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی تھی اس کو ایک کھلا شہر قرار دیا جائے، اور تیسرا یہ کہ قادیانی حضرات کو چونکہ ان کی ملک کے ساتھ لائلٹی اور وفاداری مشکوک ہے، ان کو کلیدی عہدوں سے الگ کیا جائے اور کلیدی عہدوں پر لگایا جائے۔ نتیجہ الحمدللہ یہ ہے کہ چند ہی دنوں میں یہ تینوں مطالبات ہی اس تحریک کے عنوان بن گئے، اور انہی کے وجہ سے نوجوانوں نے، پھر اس کے بعد سیاسی جماعتوں نے، پھر دینی جماعتوں نے، اور حتیٰ کہ حکومت بھی اس پر غور کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اتنی شدید یہ ایک سارے ملک کے اندر ہیجان برپا ہوا، اور اس کے نتیجے میں پھر ہماری پارلیمنٹ پر مشتمل، پوری پارلیمنٹ پر مشتمل کمیٹی بنائی گئی، اور اس نے پوری بڑی طویل ہیئرنگ کے بعد جس میں سب کو سنا گیا، حتیٰ کہ قادیانیوں کے سربراہ مرزا شاید ناصر احمد صاحب تھے اس وقت، ان کو بھی، اور لاہوری احمدیوں کے جو سربراہ تھے ان کو بھی، سب کو، اور پھر مسلمانوں کے نمائندوں کو بھی، تو اور بڑی تحقیق و تفتیش کے بعد آخرکار اس کمیٹی نے 100% اتفاق کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے وہ آئین میں ترمیم کر کے مسلمان کی یہ تعریف متعین کر دی کہ مسلمان صرف وہ ہوگا جو ختم نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا ہوگا، اور کسی کو بھی ان کے بعد کسی معنی میں بھی نبی کسی معنی میں بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ تو یہ الحمدللہ اس میں ہمارا بھی تھوڑا سا کام، تھوڑا سا حصہ ہے۔